بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک شخص ہے جو مسلسل کہہ رہا ہے کہ قانون اور انصاف اور رول آف لا، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب چھوڑ دیں اس معاملے کو، کرپشن کو بھول جائیں، اور اسی لیے سارا رجیم چینج کا کھیل ہوا کہ وہ سارے طاقتور، وہ سارے مافیا کے لوگ، کرپٹ لوگ، وہ اکٹھے ہو گئے اور اس اکیلے عمران خان کو اس لیے نکالا کہ یہ رول آف لا، قانون کی بات کرتا ہے کہ طاقتور اور مافیا پر ہاتھ ڈالا جائے، اور وہ بار بار دین کے حوالے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرح کوئی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی کہ جناب وہاں پر یہ ہے کہ طاقتور، امیر، پیسے والا، اشرافیہ، وہ تو قانون سے بالا تر ہوں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن غریب پر قانون لاگو ہو رہا ہو۔ اور ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب عمران خان چونکہ یہ کہہ رہے تھے، وہ تحریک انصاف جماعت انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، تو یہ اب آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج کے سارے کردار، کسی کے خاندان کے 13 ارب روپے پکڑے جاتے ہیں، کسی کے توشہ خانے، کسی کے ملک سے باہر سرے محل، کسی کے ایون فریڈ فلیٹس، کسی کے جعلی اکاؤنٹس پکڑے جاتے ہیں، سارا کچھ آپ دبئی میں آپ دیکھ لیجئے کیا کیا ہوتا ہے، پناما پکڑا جاتا ہے۔ یہ سب کہانیاں جب ساروں کے سامنے آتی ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نیب میں بلاوے آتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ آپ اس کو نکالیں گے تو ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ جب طاقتور مل جاتے ہیں تو وہ رجیم چینج ہو جاتی ہے اندر سے اور باہر سے۔ لیکن اب ایک مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ وہ شخص ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، اور وہی عمران خان ہے جو یہ سارا جو انہوں نے کیا آنے کے بعد، جس طرح آپ دیکھیے نا، آج تک عوام کو کوئی ایک ریلیف نہیں دے سکے، اور اب بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مشکل فیصلے تو کریں گے، مشکل فیصلے تو کرنے پڑیں گے، ہم جناب کوشش کریں گے غریب آدمی پر کم بوجھ ڈلے۔ غریب آپ نے مار دیا اور ابھی کہہ رہے ہیں کم بوجھ ڈلے، جھوٹ، فریب، دغا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے آتے ہی نیب میں ترامیم کر دی اور سارے کیسز ایک کے بعد ایک ایسے ختم ہوئے کہ حال تو یہ ہو گیا، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس دن ایک شخص پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ ساری کابینہ میں آدھے سے زیادہ لوگ ضمانت پر ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں، ان کے نام ہیں ECL میں کہ باہر نہیں ملک سے جا سکتے، ان کے اوپر کیسز ہیں، باہر نہ بھاگیں۔ وہ خود ہی آ کر کابینہ کے لوگ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ نام نکال دیے جائیں جناب، خود ہی، یعنی چور اپنے بارے میں خود ہی فیصلے دے رہا ہے اور خود ہی اپنے کیسز ختم کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا لیکن یہاں ہوا۔ لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان ڈٹ گیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں جی اس نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کا تو کوئی علاج کرو۔ وہ چلا گیا سپریم کورٹ۔ عمران خان صاحب یہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئے، کسی اور کو پرواہ نہیں، سارے تو اکٹھے ہیں، سارے تو ملے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا 13 ارب روپے کا خاندان بھی ان کے ساتھ، سارے تو ان کے ساتھ۔ اب جس نے مل بیٹھ کر کھایا، وہ اشرافیہ، وہ طاقتور لوگ، وہ مافیا، وہ سارے تو اکٹھے ہو گئے اور رجیم چینج ہو گیا۔ لیکن اب وہ بیٹھا نہیں، رکا نہیں، ڈرا نہیں، وہ سپریم کورٹ میں گیا۔ اب سپریم کورٹ میں جو کیس ہے کہ نیب میں جس طرح کی ترامیم کی گئی ہیں، جس طرح کیسز ختم کیے گئے ہیں ایک کے بعد ایک، وہ اب معاملہ چل رہا ہے اور وہ ایک طرح سے تلوار لٹک رہی ہے ان پر، رجیم چینج والوں پر، PDM پر، ان کے کرتا دھرتاؤں پر۔ یہ ایسے ہے جیسے سولی پر لٹکے ہوں کہ پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے، دھڑکا لگا ہوا ہے، اسی لیے اقتدار بھی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ بالکل اس کا ہم خاتمہ کر لیں، اور یہاں تک سوچ ہے کہ یہ عمران خان کے ہم استعفے قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر کسی طرح ابھی بھی سوچ ہے کہ کچھ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں الیکشن میں آئیں گے کیونکہ بڑی مار پڑے گی، لیکن دوسری طرف ان کو یہ مشورے ہیں کہ آ کے کسی طرح، جس طرح آپ نے کراچی میں کر لیا ہے، ہمت کرو، آؤ گے تو کچھ ہو سکے گا نا، اور مل کر اداروں کو ملا کر سارا کچھ کر کے اگر ہم 2/3 اکثریت لے جائیں تو ہم تو بہت کچھ کر سکتے، بالکل ہی سارا کچھ اڑا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی تحریک انصاف ہی ختم ہے، پھر تو ہم آئین کو بڑی آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم صرف مل کر تھوڑی سی میجورٹی بنائی ہے تو ہم نے نیب ہی ختم کر دیا، آئینی ادارہ جس کا کام ہے کہ ان لوگوں کو، ان کی کرپشن روکے، کیونکہ کوئی اور ادارہ ان کو پوچھ نہیں سکتا، سارے تو حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا گیا تھا۔ آپ کے خیال ہے FIA کو کارروائی کر سکتا ہے؟ پولیس کو کارروائی کر سکتی ہے؟ یعنی اپنے ہی کسی وزیر اعظم کے خلاف کس کی جرات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح سلمان شہباز پیش ہو رہے ہیں جی اب FIA کے آگے، اس کے آگے جس کے وہ ادارہ جو ان کے والد کے انڈر ہے، جو ان کے باپ کے جناب انڈر کام کرتا ہے، FIA، جس نے سارے ان کے کیسز ہی ختم کر دیے ہیں، اور جس جج نے فیصلہ سنایا اس کو انہوں نے عہدے سے نواز بھی دیا ہے، ایسے ریٹائر ہوا اور فوراً عہدے سے نواز دیا۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے، شافیہ قبضہ کرتی ہے۔ اب آپ سنیے ذرا یہ ہوا کیا ہے۔ پارلیمنٹ نیب ہی ختم کر دے تو کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ؟ کیا یہ کہہ کر نیب کو بحال کر سکتے ہیں کہ احتساب ختم ہو گیا؟ اور کیا شرعی اصولوں کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ یہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے اور وہاں ریمارکس نظر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ کیس لگا ہوا ہے، عمران خان صاحب یہ کیس لے کر گئے ہیں، ان کے وکیل اس میں ہیں، حکومت کے وکیل بھی ہیں، اور وہاں پر بحث چل رہی ہے۔ اور
اس میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حارث، اور یہ ماضی میں شریف خاندان کے تقریباً 2 دہائیوں تک شریف خاندان کے وکیل رہے ہیں خواجہ حارث صاحب. تو اب وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. اور اب اس میں کیا ہوا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کیا شرعی اصولوں کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ کہ شریعت اس طرح کے قانون کی اجازت دیتی ہے کہ اب 1100 ارب روپیہ جناب سارے کیسز ہی ختم کر لے. خود جو طاقتور ہے، حکمران ہے، وہ اپنے خلاف سارے کیسز ہی ختم کرتا چلا جائے، وہ اداروں کو ہی ختم کر دے، کمزور کر دے کہ کوئی ان کو نہ پوچھ سکے، ان کے جتنے جرم ہیں وہ سب ختم. ترمیم کا عدم کرنے پر بتانا پڑے گا قانون کیوں ختم کیا. حکومت، وہ کہہ رہے ہیں، حکومت کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں ترمیم کا عدم کیا آپ نے، جو ہم نے کیا تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیسے کیا. یہ سپریم کورٹ سے وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کریں. کچھ اور نہ ملنے پر شرعی تناظر میں قوانین کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. جسٹس منصور، سزا کچھ بھی ہو جرم تو جرم ہی رہتا ہے. چیف جسٹس، اب یہ حالیہ سماعت کا میں آپ کو احوال بتا رہا ہوں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کا ایکٹ کا عدم کرنے پر عدالت کو بتانا پڑے گا کہ قانون کیوں ختم کیا گیا. یعنی ایسے جیسے عدالت کی جرت کیسے ہو گئی، عدالت ہی جو ہے نا وہ کٹہرے میں آ جائے. دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کے مطابق یعنی عمران خان کے مطابق احتساب اسلام اور آئین کا بنیادی جزو ہے. اسلام اور آئین کا بنیادی جزو ہے، احتساب ہوگا، ورنہ تو احتساب اگر نہ ہو تو جو آئے گا طاقت میں لوٹے، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. کیا شرعی اصولوں کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ شرعی اصولوں کے خلاف یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے کہ یہاں پر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر اسلام قانون اسلام کے اندر ہوگا. قرآن پاک سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، کوئی قانون نہیں بن سکتا. جسٹس منصور علی شاہ نے آبزرویشن دی کہ یہ عدالت آئین اور بنیادی حقوق کے تناظر میں ہی قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے. جسٹس عمرتا مندیال، چیف جسٹس آف پاکستان، نے ریمارکس دیے کہ زیر غور معاملے میں اصل بحث جرم کی حیت تبدیل کرنے کی ہے. سزا کچھ بھی ہو جرم تو جرم ہی رہتا ہے نا. جمعرات کو چیف جسٹس کی رہنمائی میں 3 رکنی اسپیشل بینچ نے نیب میں آرڈیننس میں ترمیم کے ایکٹ کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی پٹیشن پر سماعت شروع کی تو وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے ایک بار پھر پارلیمنٹ کی خود مختاری کے حق میں دلائل دی کہ پارلیمنٹ خود مختار ہے جی، جو مرضی کرتی رہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ اگر پارلیمنٹ کسی قانون کو ختم کر دے تو کیا عدالت اسے بحال کر سکتی ہے؟ اگر پارلیمنٹ نیب کو ہی ختم کر دے تو کیا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ احتساب ہی ختم کر دے کہ کوئی نہیں پوچھنا، نیب کا ادارہ ہی ختم ہو جائے، کوئی نہیں پوچھ سکتا جناب. اب جو ادارے ہیں وہ نیچے ہیں ان کے، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، چاہے ایف آئی ہے، چاہے پولیس ہے، یہی ادارے ہیں نا. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، ایف بی آر ہے، یہی ہے جہاں پر کسی مالی بے ضابطگی کو پکڑا جا سکتا ہے، چوری کو، کسی کی ڈکیتی کو، کچھ بھی. تو یہ کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ حکومت کے انڈر، حکمران کے انڈر. تو وہ اس کی کیسے کریں گے؟ وہ تو تبدیل کر دیتے ہیں، جو ذرا سا افسر کچھ کرنے لگے گا. آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کس طرح کیا؟ آتے ہی شہباز شریف صاحب نے جو تبدیلیاں لے کر آئے، پروسیکیوٹر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وکیل اپنے جو تفتیش کار ہے وہ اپنی مرضی سے لگا رہا ہے جناب. مرضی سے تفتیش کرنے والا، مرضی سے آپ کے خلاف جو وکیل ہو رہا ہے وہ بھی آپ چن رہے ہیں، سارا کچھ آپ کر رہے ہیں. تو کس طرح سے ہو سکتا ہے جناب؟ اور پھر جو جج فیصلہ دے رہا ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے فوری بعد جناب عہدہ بھی مل رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر نیب ہی اگر ختم ہو جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ تو اگر نیب کوئی ادارہ، پارلیمنٹ نیب کوئی ختم کر دے تو کیا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا عدالت یہ کہہ کر نیب کو بحال کر سکتی ہے کہ نیب ختم کرنے سے احتساب ختم ہو گیا؟ وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب دیتے ہوئے موقف بنایا کہ پارلیمان کو قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ قوانین ختم کرنے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے، جو مرضی بنائے، جو مرضی ختم کرے. واہ. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کیا تعزیرات پاکستان ختم ہونے سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے؟ کہ یہاں پر سزا کا سسٹم ہی ختم کر دیا جائے تو کیا بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوں گے؟ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے تو سزا دی جائے. اگر سزائیں آپ ختم کر دیں گے، جرم ہی ختم کر دیں گے کہ یہ چیز جرم بھی ہے، تو کیا بنے گا؟ نیب سرکاری اثاثوں کے مقدمات بناتا ہے جو عوام کی ملکیت ہوتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کیونکہ نیب سرکاری اثاثوں کے مقدمات بناتا ہے جو عوام کی ملکیت ہوتے ہیں. سرکاری اثاثے جو بیچ کر یا وہاں پر آپ کرپشن کریں تو یہ تو عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو ادارہ کام کرے اس کو آپ ختم کر دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا پھانسی کی سزا ختم کرنا آئینی عمل ہوگا؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ برطانیہ میں سزائے موت کسی جرم میں نہیں دی جاتی. برطانیہ ان ممالک کے ساتھ ملزمان حوالگی کا معاہدہ نہیں کرتا جہاں سزائے موت دی جاتی ہے. اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اسلامی شریعت میں سزائے موت موجود ہے. یعنی اسلامی شریعت کا حوالہ وہ دے رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے، ایسے نہ کریں، یہ جو شریعت ہے اس کو بھی دیکھیں. مخدوم علی خان نے کہا کہ اسلام میں قصاص کے ساتھ دیت کا تصور بھی موجود ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا عدالت کچھ اور نہ ملنے پر شرعی تناظر میں قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے؟ مخدوم علی خان نے بتایا کہ قوانین کی شرعی حیثیت کا جائزہ لینا صرف شرعی عدالت کا اختیار ہے. نیب ترمیم کا اسلامی اصولوں کے تناظر میں عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. عدالت نہیں دیکھ سکتی کہ سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے.
اور آخر میں چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام میں امانت اور خیانت کے واضح اصول موجود ہیں. یہ امین ہوتے ہیں جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں, اور جب یہ خیانت کریں گے تو کون پوچھے گا پھر ان کو, جب آپ ادارے ہی ختم کر دیں گے, جب آپ خود ہی قانون ہی ختم کر دیں گے. چیف جسٹس نے کہا اسلام میں امانت اور خیانت کے واضح اصول موجود ہیں. خائن کے لیے قرآن کریم میں سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. عدالت نے سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی. تو جناب یہ رجیم چینج والوں پر یہ تلوار لٹک رہی ہے, ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں, یہ پریشان ہے کہ یہ عمران خان کون سا کیس لے گیا ہے. ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, سوائے اس کے سارے مینج تھے. یہ نہ ہو, عمران خان نہ ہو تو کس نے کیس لے جانا تھا, کس نے یہ کیس لڑنا تھا, کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی. سارے تو مل بیٹھ کے سارے تو اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں, ساروں کے خلاف تو کیسز تھے. تو جناب یہ ہے جو عمران خان کہتے تھے NR2 دینے آئے تھے, یہ NR2 اپنے آپ کو دے چکے, اس کے یہ صرف اس لیے آئے تھے. اب ان کے حمایت کرنے والے بڑے بڑے سینئر صحافی وہ کہتے ہیں ثابت ہو چکا, یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں, ثابت ہو گیا کہ صرف اور صرف اپنے کیس ختم کرنے آئے تھے جو انہوں نے کر لیے, اور یہ مہنگائی اور فلاں یہ سب یہ جھوٹ تھا. اور آ کر دیکھیے انہوں نے کیا کیا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ انہوں نے بنائی ہے, موجے کر رہے ہیں, سب سے زیادہ دورے کر رہے ہیں, پیسہ لٹا رہے ہیں, اوپر سے یعنی زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے 15 رکنی کہ جو دیکھے گی کفایت شہری کیسے کرنی ہے. ارے آپ نے اس کے لیے بھی 15 رکنی کمیٹی بنا دی جو بتائے گی کہ 80 رکنی کابینہ کیسے جناب خرچے کم کر سکتی ہے, ان کی گاڑیاں, پیٹرول, اور یہ عجیب بات ہے. اچھا جناب 16 ارب روپے کے آپ دیکھیے انہوں نے کس طرح سے وہ جو سارا TTs اور جعلی اکاؤنٹ کیس تھا, سلمان شہباز, اور کہتے تھے شہباز شریف سے پوچھتے تھے, کہتے تھے جی میرا کیا تعلق ہے, آپ حمزہ سے پوچھیں. حمزہ کہتا تھا میں تو کاروبار ہی نہیں کرتا, میرا بھائی کرتا ہے سلمان شہباز, اس سے پوچھیں. سلمان شہباز باہر بیٹھے ہوئے تھے, مفرور تھے. یہاں پر رجیم چینج ہوا, سلمان شہباز صاحب آئے, ان کو پرائم منسٹر کی سیکورٹی اور پروٹوکول دیا گیا. وہ کیا شہباز شریف کے داماد تک کو وہ سب کچھ ملا ہے, وہ سرکاری پرائم منسٹر کا, اور اس میں آ کے عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ریلیف لے رہے ہیں. کیا بات ہے جی. اچھا پھر آپ دیکھیں راجہ پرویز اشرف ہوں, اسپیکر ہوں, جتنے بھی آپ دیکھیں ان کے سینئر لیڈر ہیں, زرداری صاحب, دیگر لوگ, ان کی بہن ہیں, سب کو ریلیف ملتا چلا گیا جب یہ نیب قوانین کا خاتمہ کیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر سارا کچھ ہوتا رہا. اور اب دیکھیں نا کہ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ناانصافی کا نہیں. عمران خان بارہا احادیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی طاقتور چوری کرتا تھا, کوئی غلط کام کرتا تھا, چوری کرتا تھا, اس کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب کو پکڑ لیتے تھے. تو یہ چیزیں جن پر بنیاد ایک اچھے معاشرے کی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, مافیا طاقتور لوگ وہ آئیں گے, پیسہ بنائیں گے, اس کے بلبوتے پر سب اداروں میں اپنے لوگ بٹھائیں گے, اور پھر رجیم چینج باہر سے اندر سے کر کے بیٹھ جائیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے انڈر سب کچھ ہوگا, کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. تمام وسائل کسی بھی ملک کے, کسی بھی معاشرے کے, کسی قوم کے, کسی ریاست کے, وہ سب ان کے پاس جاتے چلے جائیں گے, وہ سب ہتھیاتے چلے جائیں گے. وہ ڈاکو بن جائیں گے, بہت بڑے خوفناک ڈاکو جن کے آگے کوئی نہیں بول سکے گا. اور پھر ایک نیچے کیڑے مکوڑوں کی طرح باقی قوم ہوگی, اور وہ صرف اوپر بیٹھے ہوں گے, اور وہی سارے وسائل جو اس ملک میں سے ہوں گے اس کو چوستے چلے جائیں گے, ایسے کھینچ کے صرف اپنے پاس لے آئیں گے. اور چند خاندان یا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ صرف پاکستان نہیں, جتنے ممالک غریب ہیں, جہاں غربت ہے, جہاں تباہی ہے, ان سب کا یہی حال ہے. اور یہی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. تو کہیں پناما یعنی کسی کا کہیں کی حکمران خاندان ہے اور اس کی ساری جائیداد اور سب سے زیادہ دولت یہاں بھی ہے, محلات ہیں, لیکن باہر دیکھیے سب کچھ باہر ہے. اور پناما میں جناب وہ کاما نکلتا ہے اور وہاں پر بیٹے کے وہ نوکری بھی کر رہا ہے. کہاں ایسے ہوتا ہے جہاں پر آپ کے وزیر دفاع ہو جناب, پلاننگ کا وزیر ہو, وہ کامے لے کر بیٹھا ہوا ہے دوسرے ملکوں کے کہ جناب وہاں پر پیسہ لے جائے لائے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, جتنی مرضی منی لانڈرنگ کرے. تو یہ جناب حال ہے. جو کہتے تھے کہ لندن تو کیا, مریم صاحب کہتے ہیں میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, تو پھر اربوں روپے کی جائیدادیں نکل آئی, الحمدللہ فلیٹس ہمارے نکلے, ان کے بھائی کہتے تھے جو کلیبری فونٹ نکلا. تو یہ سب کچھ ہوا, اور اس سب کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا, قوم نے اس کو ووٹ دیا, وہ آیا, وہ کوشش کرتا رہا. بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو مافیا سارا آپس ملا ہوا تھا. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی نیب تمہارے انڈر تھا ہی نہیں. اب خوف یہ ہے کہ اب عمران خان سمجھ گیا ہے کہ یہاں مافیا اور گٹھ جوڑ اور رجیم چینج کیا ہوا, تو یہ دوبارہ آ گیا تو یہ تو چھوڑے گا نہیں. 2/3 ایکسرت سے آ گیا, یہ تو پھر قانونی اور سخت کر دے گا, آئین میں ایسی ترمیم نہ کر دے. اس لیے اب یہ سارے ان کے خلاف میں ڈرے ہوئے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے جس کا میں نے حوالہ دیا, یہ ان پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے. ان کی ہوش اڑے, ان کی نیندیں جو عمران خان نے کہا نا کہ نیند نہیں آئے گی, وہ نہیں آ رہی ان کو. اللہ حافظ.